سے ایک مادے سے کئی الفاظ سامنے آ جاتے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی مثال جس کو ہم لوگ اپنی روزانہ کی زندگی میں سمجھتے ہیں، سلام، اسلام، مسلمان، سلمہ، سالم، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے ہم لوگ واقف ہیں، بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے قدیر ہے، مقدر ہے. قدر یقدر، تقدیر کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے کوئی میجرمنٹ، کوئی چیز فکس کر دینا کہ اچھا یہاں اس پروپورشن میں یہ یہاں پہ ہونا چاہیے، اس پروپورشن میں یہ چیز یہاں پہ ہونی چاہیے، کہاں پہ کتنی کوانٹٹی. فار ایگزامپل جیسے کھانے کی مثال لے لیں. کھانے میں بہت ساری چیزیں پڑتی ہیں، لیکن جو ویزیبل کوانٹٹی ہے کسی بھی چیز کی، اس میں اگر نمک کو بھی اسی انداز میں ہم ڈالتے ہیں تو ذائقہ اس کا خراب ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے چائے آپ پیتے ہیں، چائے میں اگر چائے بنانے والے نے پانی کے یا دودھ کے پروپورشن کے حساب سے ہی شکر کا اضافہ کر دیا تو اس کی وجہ سے اس کا مزہ خراب ہو جائے گا. اس کا مطلب ایک تناسب، ایک بیلنس، وہ چیزیں اس میں فکس ہونی چاہیے. لفظ قدیر جب ہم بات کرتے ہیں یعنی ایک ایسی ذات جو ہر چیز کا بیلنس، ہر چیز کا سسٹم اور ہر چیز کو کہاں پہ کتنی کیسی ضرورت ہے ان چیزوں کا تناسب، بیلنس بنانے والی جو ذات ہے اس کو ہم قدیر کہتے ہیں، قدرت والا کہتے ہیں. اللہ کے نظام میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک سسٹم کے تحت طے کیا ہے، بنایا ہے. ایسا نہیں کہ بس کچھ بھی ہو گیا. جیسے کہتے ہیں کن اور فیکون، تو کن کا مطلب ہو جائے، لیکن اس ہو جانے میں ایک پروسیجر ہے کہ آپ ایسے کریں گے تو ایسا ہوگا، ایسے کریں گے تو ایسا ہوگا. دسترخوان پہ ہم سب لوگ بیٹھتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جب کھاتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں تو پیاس کا احساس بڑھ جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو استعمال کرنے سے پیاس کا احساس کم ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم جب استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بھوک زیادہ لگتی ہے ورنہ بھوک کم ہو جاتی ہے. بہت ساری چیزیں جس کو ہم لوگ اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں سمجھتے ہیں اور برتتے ہیں. کہ تمام چیزوں کا بیلنس بنانا، کہاں پہ کتنی چیز کیسے ضرورت ہے، کس طرح سے ہونی چاہیے، اس نظام کو متعین کرنا، یہ ساری چیزیں تقدیر ہے، مقدر کرنا ہے. اب مزید ہم اس پہ نہیں جائیں گے. اب آج ہم ایک آگے کی آیت لیتے ہیں. آیت نمبر 152 ہے، سوری آیت نمبر 151 آیت ہے. امید ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس کو پڑھ کر بھی آئے ہوں گے. اچھا، جب رسول کی بات ہم کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں چند چیزیں خاص ہیں. کیا کیا چیزیں خاص ہیں؟ تلاوت ہے اور نہیں، یہ آپ کو معلوم ہے. تعلیم ہے، یاد آیا، تزکیہ ہے، تلاوت میں پڑھنا بھی شامل ہے اور عمل کرنا شامل ہے. اور عمل کرنے کے لیے یہاں پہ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ سمجھنا. تعلیم کیا ہے؟ سمجھانا. اور تزکیہ کیا ہے؟ صاف کرنا، پیوریفائی کرنا. یہ تین چیزیں آپ کو رسول کے تعلق سے معلوم ہے کہ یہ بنیادی طور پہ یعلمہم یتلو علیہم، یتلو، یعلم، یزکی، یہ تین الفاظ ہیں. امید ہے کہ آپ سب کو ذہن میں ہوں گے آپ کے. یہاں پہ دیکھیے آیت نمبر 151 ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. یہاں جو چیز بڑی اہم ہے، رسولا منکم. آپ سب کو معلوم ہے جب الف لام نہیں آتا ہے تو تنوین آتی ہے. یہ ناؤن ہے. ناؤن کی علامت کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر ایک تنوین ہے، اس کی وجہ سے اس کو ہم نے ناؤن کہا. جہاں پہ الف لام نہیں ہوگا، جہاں الف لام ہوگا یا پھر تنوین ہوگی. تنوین کے اندر جو معنی آتے ہیں اے، این اور اینی، اور سم کی میننگ بھی آتی ہے، کچھ، چند، تھوڑے، بہت. تو الف لام اور تنوین، اے، این، اینی. رسولن، رسول، ایک رسول. رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کا اگر ڈکشنری کی بنیاد پہ ہم ٹرانسلیشن سمجھنا چاہیں تو ہم یہ سمجھ اس کو میسنجر کہتے ہیں. میسج، میسنجر. رسول، رسالت. تو رسول رسالت کرتے ہیں. رسالت کا مطلب پیغام. اسی سے اردو میں ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں پیغامبر. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ پیغام، پیغامبر، رسالت، رسول، میسج، میسنجر. یہاں پہ الف لام نہیں ہے اس لیے ہم دا کی میننگ نہیں لگائیں گے. دا میسنجر نہیں کہیں گے بلکہ میسنجر.
اور اس اے میسنجر کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ من کی میننگ کیا ہے؟ سے. اور اس کے بعد میں کم ہے. کم کا مطلب کیا ہے؟ یو ہے. یہ آپ کی نوٹ بک پہ موجود ہونا چاہیے. پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. منکم فرام یو، یعنی تم ہی میں سے وہ رسول ہوں گے. اب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب لوگ واقف ہیں. کس کے بیٹے تھے جانتے ہیں ہم لوگ؟ کس کے پوتے تھے؟ ایسا تو نہیں حضرت جبرائیل کے ساتھ وہ آسمان سے آئے تھے. دیکھیے اس کی وجہ بھی قرآن نے بتائی ہے. قرآن نے خود ایک جگہ پر ذکر کیا ہے. ابھی شاید آپ کسی کے علم میں بات ہو کہ اگر رسول ہوتے، ملائکہ ہوتے، تو ہم ایک فرشتہ ہی بھیجتے. کیونکہ جو آدمی جس کیٹیگری میں کوئی روبوٹ آپ کے کھڑا ہو جائے، آپ کو ٹیچنگ شروع کر دے، اور وہ صبح سے لے کے شام تک آپ کو پڑھائے اور آپ سے کہے دیکھو مجھے میں تھکتا ہوں، مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے نیند آتی ہے، میں جب سے بنا ہوں تب سے ایسے ایکٹیو ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ اب بتاؤ ان سے ہمارا کمپیریزن کیا ہے؟ بھائی تمہیں بھوک لگے گی تو تمہیں اندازہ ہوگا بھوک لگنا کسے کہتے ہیں. تمہیں نیند کی جو نیند ہے، ضرورت ہے تمہارے جسم کو نیند کی، وہ ضرورت تمہارے اندر ہوگی تبھی تمہیں محسوس ہوگا. تم تو روبوٹ ہو. تمہیں ہمارے اور تمہارے درمیان میں بہت ہی بڑا فرق ہے، بہت بڑا گیپ ہے. اسی لیے بات کہیں گی رسول تم ہی میں سے ہے. اس کی بھی نیڈس ہیں، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھی خوشی ہوتی ہے، اس کے پاس بھی تمام فیلنگس ہیں، تمام چیزیں ہیں. بس یہ ہے کہ اللہ کے خاص گائیڈنس ہے ان کے پاس میں جو ہمارے پاس لے کے آئے ہیں. بچوں یہ بات سمجھ لینی چاہیے ہم لوگ کو. رسول ہے، رسول کا مطلب میننگ کیا ہے اس کی؟ میسنجر. اور اس کے بعد میں کیا ہے؟ من کم، تم میں سے ہیں. ان تمہیں میں سے ہیں، وہ الگ سے کوئی کسی دوسری دنیا سے نہیں آئے ہیں، نہ وہ کوئی فرشتے کی شکل میں ہیں، نہ کوئی بلکہ انسان ہے جیسے تم انسان ہو. تو اب یہاں پہ جب ہمیں میں سے کوئی انسان ٹیچر بن کے آتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر صبح سے کوئی انسان مستقل پڑھ رہا ہے، تھک گیا ہوگا، اس کو بریک چاہیے، پانی پینا ہے، بھوک لگی ہے، تمام چیزیں وہ خود بھی سمجھے گا کیونکہ اس کی خود بنیادی اپنی ضرورتوں میں چیزیں شامل ہیں. اسی لیے قرآن میں اس کو بڑی وضاحت سے کہا گیا ہے کہ رسول منکم، رسول تم ہی میں سے. یہ بچوں دونوں الفاظ میں آ گئے، رسول منکم تم ہی میں سے رسول، اور یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت سے یتلو ہے، یہ آیت نمبر 51 ہے. یتلو علیکم آیاتنا، جو ہمارا تم آیتیں تم کو پڑھنے سنائے ہماری. یزکیکم، تمہیں پیوریفائی کرے گا. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تعلیم کس چیز کی دے گا؟ کتاب کی اور حکمت کی. دیکھیے اس طرح کی کتاب ہے. آپ لوگوں نے کبھی کسی ڈاکٹر کا پرسکرپشن دیکھا ہے؟ ہومیوپیتھی ڈاکٹر کا دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ اس میں خود سے دوائی لے کے آ سکتے ہیں؟ اس میں کتنے پاور میں کون سی چیز کیا ہونی چاہیے، یہ چیزیں یا تو وہ جانتا ہے جو ان کی دوائی بناتا ہے، یا وہ ڈاکٹر صاحب خود جانتے ہیں. اور اسی کی بنیاد پہ جہاں سے دوا لینی چاہیے وہاں سے ہم خود فیصلہ نہیں کر سکتے اچھا مجھے بخار ہے تو بس مجھے یہ دوا لینی چاہیے. تو بالکل ایسی جو کتاب ہے اس میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں وہ بھی وہ بتاتا ہے، اس کی سمجھ دیتا ہے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ چیزیں تمہیں سکھاتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے. مطلب کون سی باتیں سکھاتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے ذریعے سے جو چیزیں ہم کو معلوم ہوئی ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے باقاعدگی کے ساتھ میں کہ وہ پچھلی باتیں ہیں جن کا تمہارے پاس میں علم نہیں تھا، وہ باتیں بھی اللہ نے قرآن کے ذریعے سے، قرآن رسول کے پاس میں آیا، رسول نے ہمیں بتایا. تو قرآن میں حضرت یوسف کا ذکر ہے، ایک مثال، صرف ایک مثال. حضرت سلیمان کا ذکر ہے، حضرت داؤد کا ذکر ہے، جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں ان کا ذکر ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جن کا ہمیں بہت ہی صحیح علم نہیں تھا. یہ تمام باتوں کا علم ہم کو رسول ہمیں دیتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے. یہاں پہ ایک چیز بہت اہم ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اور وہ نظام کیا ہے؟ کاز سمجھتے ہیں؟ کاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو کاز، کسی چیز کا سبب بن جانا. اگر میں اسے چھوڑوں گا تو میں ایک سبب بن گیا، وہ نیچے چلا جائے گا، پھر اس کا اثر کیا ہوگا؟ وہ نیچے چلا جائے گا. اگر یہ بہت نازک سا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو ٹوٹ سکتی ہے تو ٹوٹ جائے گی، مضبوط ہے تو بہرحال بچی رہے گی، لیکن آواز آئے گی، روشنائی پھیل سکتی ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں.
تو فذکرونی تو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی جو نظام ہے اس نظام کے تحت چلو گے تو نتائج ویسے ہی آتے چلے جائیں گے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں سے کہا گیا ہے ابھی پچھلے 1-2 دنوں میں نہیں بھائی ٹھنڈا پانی آپ کو نہیں پینا ہے؟ کسی نے کہا ہے گھر کے اسکول میں؟ کیوں کہا ہے؟ ٹھنڈا پانی چونکہ بہت مہنگا ہو گیا اس لیے، کیونکہ اب ٹیمپریچر بدل رہا ہے، اس میں گرمی اور سردی دونوں ہم کو ملتے ہیں ایک ساتھ، ایک ہی وقت میں کبھی گرمی کا احساس ہوتا ہے کبھی ٹھنڈ کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس بدلتے ہوئے احساس کی وجہ سے اگر ہم نے ٹھنڈا پانی پی لیا تو اس سے ہمیں نقصان ہونے کے امکانات ممکن ہے، کسی کو نہ ہو لیکن زیادہ امکان ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہی ہے، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا۔ فذکرونی تو ہمیں یاد رکھو، یعنی جو ہم نے نظام متعین کیا ہے زندگی گزارنے کا اس کے مطابق گزارو تو نتائج ویسے ہی آئیں گے جیسے میں نے طے کیے ہیں۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم ہمارے شکر گزار بن جاؤ۔ اچھا یہ شکر کیا چیز ہوتی ہے، کوئی بتا سکتا ہے ہم کو؟ شکر کسے کہتے ہیں؟ تھینکس، رائٹ؟ تھینکس کیا ہوتا ہے؟ لیکن کہیں تو ہم تھینکس زبان سے کہہ دیتے ہیں، چلی گئی بات، آئی ہو گئی ہو گئی، لیکن کہیں ہمارا وہ شکریہ جو ہے عمل کے ذریعے سے ادا ہوتا ہے، تو جو عمل والا شکریہ ہوتا ہے وہی اصل میں شکریہ ہوتا ہے، وہی تھینکس ہوتا ہے۔ ادروائز زبان سے تو بہت کچھ کہتے ہیں نا، بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہی ہے کہ شکریہ ادا کرو۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے قول اور ایک ہے فعل۔ قول کسے کہتے ہیں؟ اسٹیٹمنٹ کو، رائٹ؟ اور فعل کسے کہتے ہیں؟ لیکن اسٹیٹمنٹ اور ایکشن آپ دونوں الفاظ سے واقف ہیں، لیکن آپ کو جن الفاظ کو ابھی سیکھنا ہے ٹیکنیکل چیزیں کہ قول کسے کہتے ہیں؟ اسٹیٹمنٹ، جو بھی ہم زبان سے بیان کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ جو بھی ہمارے ایکشن کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں پیر مستقبل اعلان ہے، وہ بھی ایک ایکشن ہے، رائٹ؟ تو قول اور فعل ان دونوں کے ذریعے سے ہمیں شکر ادا کرنے کا حکم ہے، صرف اس سے بات بننے والی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جہاں اس کی ضرورت ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ عمل کے ذریعے سے۔ آپ سب کو معلوم ہے، بلکہ ہم سب کو معلوم ہے، جب ڈے آف ججمنٹ ہوگا اس میں وہاں پہ اعمال نامہ دیا جائے گا۔ سنا ہے آپ کو نے اعمال نامہ؟ کہیں جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، جو بھی ہمارے کام ہیں، جو بھی ہماری روزانہ کے اچھے برے اعمال ہیں وہ سامنے رکھے جائیں گے۔ کہیں ذکر نامہ نہیں کہ ہم نے کچھ زبان سے کیا کہہ دیا، کیسے کر دیا۔ چلیے یہ بتائیے کبھی آپ کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، یا اگر پریشانیاں نہیں بھی ہیں کامیابی حاصل کرنے کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے؟ یس، تو اس کے لیے اگر ہم آپ سے کہیں کہ ہم بہت کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کہاں کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، کس فیلڈ میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے ہمارا کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ یہ بڑا جانے ہوئے کہ کس طرف ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کس فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کوئی جنرل سجیشن آپ کی ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ ایک سجیشن تو کامن آپ دے ہی سکتے ہیں جی، کوئی جنرل سجیشن ہے کسی کے پاس؟ جی دل لگا کے محنت کرنا۔ ہاں یہی بات ہے، دل لگا کے محنت کرنا۔ دل لگا کے محنت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مسلسل کامیابی کے لیے کیا چیزیں چاہیے؟ ایک تو عمل چاہیے، دوسری کیا چیز ہے؟ مسلسل عمل اور مسلسل، یہ دو چیزیں جب ایک ساتھ ہوتی ہیں تب انسان کامیاب ہوتا ہے۔ یہ بات ہوتا ہے، تو یہ گویا یہ جو مسلسل ہے یہ بھی عمل سے ہی جڑا ہوا ہے۔ جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے، لگاتار ہونا چاہیے۔ روزانہ اگر ہم 5 الفاظ سیکھیں گے تب جا کے کچھ مہینے میں کچھ ووکیبلری کا ہمارے پاس میں خزانہ ذخیرہ ہوگا۔ لیکن آج کیا، کل نہیں کیا، کل کیا، پرسوں نہیں کیا، کلاس میں ایک دن آئے ایک دن نہیں آئے۔ آپ لوگوں کو خود اندازہ ہوگا جو لوگ کلاس سے کبھی غائب ہو جاتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، کہ ایک دن کلاس سے غائب ہونے کی وجہ سے پھر اگلے کلاس میں چیزوں کو ریلیٹ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سبق آگے جا چکا ہوتا ہے۔ تو یہ تو عمل ہو گیا۔ اس عمل کے علاوہ کیا چیز ہے؟ اللہ سے مدد مانگنا، جس کو ہم مختصر الفاظ میں کہتے ہیں دعا ہے۔ دعا کہتے ہیں
کیونکہ یہ دعا کس چیز کا ریفلیکشن ہے؟ یہ اس چیز کا یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ ایمان ہے اللہ کے. ہم نے اپنی محنت کی ہے، جیسے کہتے سورہ فاتحہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. پھر قرآن بعد میں کہتا ہے کہ ان ھذا الصراط، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، میرا راستہ ہے، اس پہ تمہیں چلنا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے، ایک تو عمل ہونا چاہیے پلس ساتھ میں دعا ہونی چاہیے. عمل مستقل ہونا چاہیے اور دعا اس کے ساتھ میں ہونی چاہیے. اس اسٹیٹمنٹ کا کوئی ریفرنس بتا سکتا ہے؟ چلیے الفاظ ہم پڑھ کے سناتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو استعینوا مدد حاصل کرو. استعینوا کا مطلب ہے مدد حاصل کرو. یہ آیت نمبر ہے 153. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صلاح اور صبر کے ذریعے سے تم مدد حاصل کرو. استعینوا کا مطلب ہوتا ہے سیک ہیلپ، مدد حاصل کرنا. استعان استعینوا، استعینوا تم لوگ مدد حاصل کرو. اور کیسے؟ یہ چھوٹا سا با لکھا ہوا ہے، یہ ایکچولی پورا با ہے، یہ اس طرح سے ہونا چاہیے با. بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، صبر کے ذریعے صلاۃ کے ذریعے. صبر کسے اتنی صلاۃ کی بات کر لیتے ہیں. استعینوا لکھ لیا آپ لوگوں نے، مدد حاصل کرو. صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ دعا. دیکھیے دعا اس کی ایک نہیں ہے، باقی صلاۃ کا ایک پورا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، وہ ایک الگ ہے. لیکن ایک بہت ابھی فی الحال اس اسٹیج پہ آپ سمجھ لیں کہ دعا ہے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ لگے رہنا، لگاتار، مسلسل، کنٹینیوٹی، تسلسل جسے ہم کہتے ہیں، پرسسٹنس. کہ آپ کسی بھی کام کو کر رہے ہیں تو بس لگے رہیں گے تب جا کے. آپ لوگوں نے کبھی کسی ایک جگہ پہ پانی ٹپکتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں بھی کہیں باتھ روم میں یا کہیں کسی بھی جگہ پہ کبھی دیکھا ہے کہ وہاں پانی مستقل کئی مہینوں تک ٹپکتا رہا، ہلکا ہلکا، ایک ایک بوند، دو دو بوند؟ کوئی تجربہ ہے ایسا کسی کے پاس میں؟ تو اس کا اثر دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ کیا اثر ہوتا ہے؟ اس جگہ کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے. وہ زمین وہاں سے پتھر بھی کٹنے لگتا ہے، فرش کٹنے لگتا ہے. اب اسی خاص جگہ پہ جہاں سے صرف ایک ڈراپ پانی آ رہا ہے وہاں پہ فرق محسوس ہونے لگتا ہے. تو ایک مسلسل قطرہ بھی پڑتا ہے، لیکن مسلسل ہو، اسی سے انسان کو کامیابی ملتی ہے. یہ بھی بہت کم ایکسپلینیشن ہے، پھر آہستہ آہستہ آپ لوگ خود ہی اسے سمجھتے چلے جائیں گے. استعینوا کا مطلب ہے مدد حاصل کرو. تعاون سنا ہے آپ لوگوں نے؟ تعاون کرنا، آپس میں دوسری کی مدد کرنا، ہیلپ ایچ ادر. سنا ہے کہ تعاون کرنا، تو ہیلپ ایچ ادر. حکمت کا مطلب سمجھ. حکمت کا مطلب سمجھ. حکمت کو اگر بہت ایکسپلین کریں ایک سینٹینس میں تو یہ کسی بھی کام کو کیسے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، اور اس کے کرنے کا مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے، وہ تمام چیزیں جب ایکسپلین کرتے ہیں اس کو حکمت کہتے ہیں. حکمت کو ایک لفظ نہیں آ سکتا ہے، بلکہ پورا ایک اسٹیٹمنٹ ہے، پورا ایک جملہ ہے. بچوں لکھ لیے، کوئی سوال اگر نہ ہو تو ہم آگے چلتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. چلیے اب ایک نیا لفظ ہے، لفظ بہت پرانا ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کی میننگ شاید آپ کو دیکھیے بہت ساری چیزوں کا اثر ہوتا ہے. مثال کے طور پر کہیں پہ کوئی چیز گر جائے، تکلیف دے، ہاتھ جلنے لگے، برننگ سینسیشن ہوتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ دوائیں ہوتی ہیں، چیزیں استعمال کرتے ہیں. میڈیکل اسٹور میں جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یا کچھ گھریلو بھی دوائیں ہوتی ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ جو اس کی تکلیف ہے وہ تو باقی ہے، لیکن امیڈیٹ جو اس کا جو اثر ہے، احساس ہے، وہ ختم ہو جائے. یس ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ فوری طور پہ، جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی اس جگہ کو بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں.
لیکن کہیں تھوڑی بہت ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، چھوٹا سا کوئی گڈھا بن جاتا ہے، کوئی خرابی آ جاتی ہے وائٹ واش سے پہلے، تو ایک خاص قسم کا کیمیکل لگاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چیزیں ہم کو دور سے برابر دکھنے لگتی ہیں. وہ سلوشن پرماننٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ دنوں کے لیے وہ ایک اچھا خاصا سلوشن ہوتا ہے کہ آپ کو پوری دیوار بالکل برابر سے نظر آئے گی. دیکھیں ایسی چیزیں آپ نے، ایسی چیزیں بہت آپ سے ہوتا کیا ہے زندگی میں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک ہی میننگ ہے، لیکن اصل میں ڈکشنری میں جب جائیں گے تو اس کی میننگ بہت ساری مل جائیں گی. ایک لفظ ہے بے اثر کر دینا، یہ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ٹو میک سم تھنگ ان افیکٹو، بے اثر کر دینا، یہ پورا ایک لفظ بے اثر کر دینا. ٹو میک سم تھنگ ان افیکٹو تو معلوم ہے آپ کو، ان افیکٹو کر دیا چیز کو، تو ان افیکٹو کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کا جو افیکٹ ہے اس کو ہم نے وہاں سے ختم کر دیا. کسی کی جو صلاحیت ہے، جو قوت ہے، اس کو ختم کر دینا. مثال کے طور پہ یہ آپ لوگوں کی ایج ہے، اس ایج میں آپ دیکھیں گے آپ ہی کی عمر کے بہت سارے لوگ کہیں پہ کام بھی کر رہے ہوں گے، تو اس کا نقصان ان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ نالج حاصل کرنے کی جو عمر ہوتی ہے خاص ایک انداز کی جس میں ان کو پڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اس عمر میں وہ کہیں اور ایسے کا مصروف ہو گئے، لگ گئے، جس کی وجہ سے وہ صحیح وقت پہ نالج نہیں حاصل کر سکے. دیکھے ہوں گے ایسے لوگوں کو آپ نے. پھر وہ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ یہاں پہ ہیں تو آپ کی منزل یہاں چلی جاتی ہے، اور وہ یہاں پہ ہیں، یہاں پہنچ کے پھر وہ ایسے چلتے چلے جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، ان کی جو صلاحیتیں تھیں، جو ان کو جو سیکھ سکتے تھے، جتنا کچھ حاصل کر سکتے تھے اتنا حاصل نہیں کرنے دیا گیا. ان کو سپریس کرنا سمجھتے ہیں؟ دبا دینا، کچل دینا. کچلنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا. جیسے آپ سے کسی نے شاید کبھی سمجھاتے ہوئے کہا ہو اپنی خواہشات کو یا خواہش کو کچلنا بہت ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے. یہ جملہ سنا ہے کسی نے؟ اسٹیٹمنٹ ہے، بڑا کامن سا ہے، لوگوں کو، بچوں کو سمجھانے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں. بھائی جب تک ہم اپنی خواہش کیا ہے، صبح میں ہم دیر تک سوتے رہیں، خواہش ہوتی ہے، لیکن اٹھ کے اسکول بھی جانا ہوتا ہے، اگر ملازمت ہے، ڈیوٹی ہے تو آفس جانا ہوتا ہے، اپنا بزنس ہے تو شاپ پہ جانا ہوتا ہے، فیکٹری میں جانا ہوتا ہے. صبح کی نیند قربان کرنی پڑتی ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. تو نیند سونا صبح میں ایک خواہش ہے ہماری، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو سپریس کرتے ہیں، دباتے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ روزانہ خوب مزیدار چیزیں کھائیں، خوب مزیدار چیزیں کھائیں، لیکن پھر ہم خود سے سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی سمجھا دیتا نہیں، اپنی اس خواہش کو ہمیں دبانا چاہیے. روٹین ہمارے کھانے کا صحیح ہونا چاہیے، ورنہ اس سے نقصان ہماری صحت کو ہوگا. تو یہ بے اثر کرنا، کسی چیز کے اثر کو ختم کر دینا، ٹو میک سم تھنگ ان افیکٹو، اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں قتل کرنا. آپ کو معلوم ہے یہ؟ آپ سمجھ میں آ گیا؟ اب ہم نے اس کو یہاں لکھا ہے اور اس کو اٹھا کے یہاں لکھ دیتے ہیں قتل. قتل کا مطلب ہے اس نے قتل کیا، یعنی اس نے ان افیکٹو بنا دیا، بے اثر کر دیا. تو لفظ قتل سمجھ میں آیا آپ کو؟ لفظ قتل کی ایک میننگ ہم جانتے ہیں کسی کی جان ہلاک کر دینا، لیکن جان ہلاک کر دینا ایک تو یہ کہ اس کو ختم کر دینا، موت آ جائے، زندگی ختم ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ انسان زندہ ہے لیکن اس کو پنپنے نہ دیا جائے. آپ لوگوں کے گھروں میں پودے ہیں، خاص طور پہ وہ پودے جن کو دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اگر انہیں اٹھا کے اپنے گھر کے اندر رکھ لیں تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ کئی طرح کے اثر ہوں گے ان کے اوپر. ایک تو ان کی لمبائی میں اضافہ ہو سکتا ہے اچانک سے، مطلب بڑے ایسا عجیب سا اضافہ ہو جائے گا. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس میں پیلا بنانا شروع ہو جائے گا. لمبائی میں اضافہ ہوگا، جسم لگے گا تھوڑا سا ان کا بڑا ہو رہا ہے، لیکن ان کے اندر کمزوری آتی چلی جائے گی، جسم میں توانائی، مضبوطی نہیں رہے گی. تو گویا جو ان کی صلاحیتیں تھیں سروائیو کرنے کی، سخت دھوپ میں رہنے کے بعد میں، اس صلاحیت کو ہم نے قتل کر دیا. زندہ ہیں، پیڑ موجود ہے،
لیکن اس کی جو پاور تھا، قوت تھی، اس کی صلاحیت تھی، اس کو ہم نے قتل کیا. ایسے ہی انسانوں کو جس جگہ پہ جہاں جس انسان کو جو کچھ ملنا چاہیے وہ نہ دیا جائے، یعنی جیسے کسی کو کتاب چاہیے کتاب نہ دی جائے، لکھنے کی صلاحیت ہے لکھنا نہ سکھایا جائے، پڑھنا نہ سکھایا جائے، بولنا نہ سکھایا جائے، تو اس کا مطلب اس کو صحیح انسان بنانے کی جو صلاحیتیں تھی اس کو ہم نے دبا دیا، کچل دیا، پنپنے نہیں دیا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بعض لوگ چھوٹے بچوں کو یا کلاس میں بعض لوگ کیا اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کو آپس میں ایک کوئی سوال کرتا ہے، کبھی کبھی دوسرے لوگ ہنسنے لگتے ہیں. شاید کبھی آپ نے بھی ایسا سامنا کیا ہو، کیونکہ کچھ لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سوال تو بڑا معمولی سا ہے، مجھے تو معلوم ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کو آپ نے کچل دیا، سوال کرنے کے مزاج کو، خواہش کو، اس کو کچل دیا. تو گویا کہ سوال کی جو قوت تھی اس کو آپ نے قتل کر دیا. تو قتل کی ایک میننگ جو آپ پہلے سے جانتے تھے وہ یہ ہے کسی کی جان لے لینا، ختم کر دینا، اور دوسری میننگ آپ کو یہاں پہ معلوم ہوگی، میننگ نمبر 2 کہ کسی کو بے اثر کر دینا. اب بے اثر یاد رہے گا آپ سب کو. اچھا یہ میننگ ہم نے بتائی کہاں سے آپ کو؟ حجاب کہاں سے آیا ہے؟ دیکھیے بہت اہم مسئلہ یہ ہے جو ابھی وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. قرآن مجید میں ایک ہی لفظ کو مختلف شکلوں میں استعمال، کئی ایسے الفاظ ہیں جس سے ہمیں قرآن کے الفاظ کو، قرآن کو پڑھ کے ہی قرآن کی سمجھ ہم کو ملتی چلی جاتی ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید میں پہلے ہے اہدنا الصراط المستقیم، سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اور کئی مرتبہ پڑھتے ہیں پورے 24 گھنٹوں میں، اہدنا ہمیں دکھا دے الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. پھر اس کے بعد میں قرآن مجید میں ہی یہ باقاعدگی کے ساتھ میں اس کا ذکر بھی ہے کہ صراط مستقیم کہتے کسے ہیں، صراط مستقیم کہتے کسے ہیں، اس کا بھی ذکر ہے اس کے اندر. تو جیسے سے قرآن کو ہم پڑھتے چلے جائیں گے، ابھی ایک لفظ آپ نے پڑھا ہے فَاذْكُرُونِی، یعنی تم لوگ ذکر کرو، اور ذکر کہتے کسے ہیں؟ کل آپ کا ذکر ہو رہا تھا وہاں پہ، یہ جملہ سمجھ میں آ گیا اس کی میننگ کیا ہے؟ یعنی آپ کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی. قرآن مجید میں لفظ ذکر استعمال ہوا ہے خود قرآن کے لیے، یہ جو قرآن ہے یہ ذکر ہے اصل میں. تو گویا کہ اس کے بارے میں ہم کتنا اویئر ہیں، اس کی معلومات کتنی ہیں، اس پہ عمل کتنا کر رہے ہیں، یہ اصل میں ذکر ہے. یعنی قول نہیں بلکہ عمل کے ذریعے سے ذکر کیا جاتا ہے. اللہ کی راہ میں نکلنا معلوم ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں نکلنا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد کے لیے نکلنا، یہ بھی اللہ کی راہ میں نکلنا ہے. آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ ہیں ضعیف ہیں، لاچار ہیں، ٹھنڈک کا زمانہ ہے، رات میں ہیں، آپ جا رہے ہیں، وہ بھی ایک میننگ ہے اللہ کی راہ میں نکلنا. یعنی اللہ کی راہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے واسطے، اللہ کے حکم پہ چلنے کے لیے. یہاں بھی آپ آئیں، یہ بھی ایک قسم کی اللہ کی راہ ہے، کیونکہ علم حاصل کرنا حکم ہے اور علم کی اہمیت ہے. علم حاصل کرنے آپ آئے ہیں تو یہ بھی اللہ کی راہ ہے. اسے آپ چاہیں تو لکھ لیں فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ سنا ہے کسی نے اب تک؟ فی سبیل اللہ کی ایک بڑی عجیب سی میننگ ہے جو ہمارے یہاں سوسائٹی میں مشہور ہے، فری میں جو بھی ملے وہ فی سبیل اللہ ہے. سنا ہے کسی نے ایسا کہ مسجد کے باہر گرمیوں میں وہ شربت لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، فی سبیل اللہ لوگوں کے کام آ رہے ہیں، کچھ ہیں کہاں سے؟ فی سبیل اللہ کا مطلب جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق چلنا. تو آپ یہاں پہ آئے ہیں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، علم حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی فرض ہے جس سے آپ پورا کر رہے ہیں. تو گویا کہ اللہ کے کام کو کرنے میں جو بھی مشقتیں آتی ہیں، وہ مشقتیں جب انسان برداشت کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ دبائے جا رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں، بلکہ حقیقت میں ان کی صلاحیتیں وہاں پہ بڑھ رہی ہیں. پہلے ہم لفظ ترجمہ کر دیتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جن لوگوں کا اللہ کی راہ میں قتل ہوا، یعنی جن لوگوں کو اللہ کے احکامات پہ چلنے کی وجہ سے یا چلنے کے وقت میں ان کو دبایا گیا، کچلا گیا یا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں ختم ہو چکے ہیں، بالکل اب ان کی لائف بچی ہی نہیں ہے. حقیقی معنوں میں یہ سب زندہ ہیں لیکن تمہیں احساس نہیں ہوتا ہے. سائلنٹ ورکر سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بہت سے لوگ ہیں ہماری زندگی میں جن کو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں لیکن ان کے احسانات بہت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خاموشی کے ساتھ میں کام کرتے رہتے ہیں. جو ان کا کام ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں.
تو یہ قتل سمجھ گئے، یہ قتل کا مطلب کسی کو انفیکٹو بنا دینا. تو جو لوگ بھی اللہ کی اور فی سبیل اللہ بھی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اور ہم لوگ فی سبیل اللہ ہیں یا نہیں ہیں؟ یس ہیں. صبح آپ اسکول جاتے ہیں یا کوئی شخص ڈیوٹی پہ جاتا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ کے احکامات کی تکمیل کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کی کا حکم ہے. شکلیں بدل سکتی ہیں، کہیں پہ آپ کا پڑھنا وہ اللہ کا حکم ہے، کہیں پہ آپ کو جا کے لوگوں کی خدمت کرنا وہ اللہ کا حکم ہے. جہاں جس طرح کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنا وہی فی سبیل اللہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا، یہ الفاظ آپ ان سے واقف ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ان الفاظ کی میننگ معلوم ہے آپ سب کو؟ کیا ہے میننگ ان الفاظ کی؟ ان الفاظ کی ایک بڑی عام سی غلط میننگ مشہور ہے کہ ہم سب لوگ افسوس کرنے لگتے ہیں، پوچھنے لگتے ہیں کیا ہوا، کس کا انتقال ہو گیا. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اس میں لکھا ہوا اِنَّا لِلَّهِ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اِنَّا إِلَيْهِ، ہم اسی کی طرف راجعون، رجوع ہونے والے ہیں. رجع کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریٹرن، واپس ہونا، واپس ہونے والے ہیں. تو جب بھی جو اہل ایمان ہے جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہر وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ تکلیف ہو یا آرام ہو، خوشی ہو یا غم ہو، ہر چیزیں اللہ کے نظام کے مطابق ہیں اور اس نظام کے مطابق ہیں، اس لیے ہمیں کوئی دقت نہیں ہے. ابھی ہم حیات میں ہیں، پھر موت میں جائیں گے، پھر ہم حیات میں جائیں گے، اس لیے ہمیں بہت زیادہ کوئی پریشانی نہیں ہے. چلیے ایک لفظ ہے آزمائش. آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں آزمائش کو؟ آزمائش کسے کہتے ہیں؟ ہاں، ٹیسٹنگ، کسی چیز کو پرکھنا، آزمانا. پرکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کسی چیز کو مضبوط کیا جائے، سختیاں اس پہ آتی ہیں تو انسان مضبوط ہوتا ہے. آپ نے زنگ لگا ہوا لوہا دیکھا ہے اور اس کو جب آگ میں ڈالتے ہیں تو زنگ ادھر ادھر چلا جاتا ہے اور اندر سے خالص لوہا نکل کے آتا ہے. دیکھا ہی ہوگا آپ نے. تو اس آگ میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر، بلکہ اس کو نکھارا، بنایا، سنوارا جا رہا ہے. تو اسی طریقے سے آزمائش بھی ہے. آزمائش یہی نہیں کہ منفی پہلو ہے، نگیٹو کوئی ایکٹیویٹی ہے، بلکہ انسان کو اور مضبوط بنانے کے لیے اور بہتر بنانے کے لیے کچھ حالات آتے ہیں انسان کی زندگی میں. یہ بتائیے انسان اپنے جسم سے بہت مضبوط ہوتا ہے یا اپنے اندر سے مضبوط کمزور ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بڑے لہیم شہیم، بہت ہی ہیوی ہیکل ہوتے ہیں، لیکن خوف ہوتا ہے، اندھیرے میں نہیں جا سکتے ہیں، تنہائی میں نہیں رہ سکتے ہیں، بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہی دبلے پتلے ہوتے ہیں، آرام سے کہیں بھی چلے جاتے ہیں، ان کو کسی بھی قسم کا خوف نہیں لاحق ہوتا ہے. خوف کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا کوئی فیئر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں وہ اپنی وجہ سے ہیں اور بلا وجہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے خوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہیں سے کوئی بھوت پریت نکل کے آنے والا نہیں ہے. یہ انسان کی نفسیات سائیکولوجی ہے جو انسان کو اکیلے میں بہت ساری چیزیں دکھاتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے. پہلے الفاظ کا ترجمہ سن لیں. خوف سمجھتی ہیں، پھر جوع کہتے ہیں بھوک کو، اس کے بعد میں ہے اموال. اموال کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، مال، دولت، ویلتھ. انفس، دیکھیے ایک لفظ ہے نفس، جان، سول جسے کہتے ہیں، یعنی ہم انسان، سول، جان. اور ثمر کسے کہتے ہیں؟ جو الفابیٹ کی کتاب آتی ہے اس میں سا سے ثمر لکھا ہوتا ہے، دیکھا آپ لوگوں نے؟ پھل، ثمرات کا مطلب پھل. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تھوڑی سی آزمائش میں تم کو ڈالیں گے. آزمائش میں ڈالنے کی بنیادی وجہ سے اکثر لوگ واقف ہے کہ اور بہتر اور مضبوط بنانے کے لیے کیسے کیسے چیزیں آئیں گی سامنے. خوف ہوگا، کبھی بھوک لگے گی، اور کبھی مال کے کم ہونے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ مال ہمارا ڈوب نہ جائے، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ اور نقصان نہ پہنچ جائے، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارا باغ، ہماری چیزیں، جو ہمارے بھی جو بینیفٹ ہم کو ملنے والا ہے، سمے کا مطلب بینیفٹ ہم کہہ سکتے ہیں، ملنے والا وہ کم نہ ہو جائے. دیکھیے یہ باتیں کیا ہیں، آپ نے کبھی کچھ ایکسٹرا پیسے ہوتے ہیں آپ اس کو آسانی سے خرچ کرتے ہیں، یا پیسے امی اور ابا سے لے کر خرچ کرتے ہیں غریب کو دینے کے لیے؟ عام طور پہ ایک انسانی مزاج ہے کہ چھوٹے بچے جو بھی ان کے پیسے ہیں وہ اپنے پیسے ہیں، اور جو بھی باقی چیزیں ہیں وہ سب پیرنٹس کے پیسے ہیں. یہ اپنی اونرشپ کی مضبوط ان کی فیلنگ ہوتی ہے.
اب یہ فیلنگ ایسا نہیں کہ چھوٹے بچوں میں ہی ہوتی، بلکہ انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے ویسے ہی اس کے دل میں لگاؤ اٹیچمنٹ چیزوں کے ساتھ میں بہت ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم کبھی تمہارے کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، انتقال کا مطلب ایسا تو نہیں ختم ہی ہو گیا ہے، حیات ہے، موت ہے، پھر حیات ہے، تو ایک نئے اسٹیج میں وہ شفٹ ہو رہا ہے، لیکن اس سے بھی انسان غمزدہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے کبھی یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنا کچھ دوسروں سے شیئر کر لیا تو ہمیں کمی نہ پڑ جائے چیزوں کی، یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ کہیں اور نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خوشخبری دے دو، اچھی خبر ان کو سنا دو جو لوگ صابر ہیں۔ صابر کسے کہتے ہیں؟ صبر کرنے والا۔ صبر کرنے والا کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ کسی بھی کام میں لگے رہنے والے ہیں، کسی بھی کام کو مستقل کرنے کا نتیجہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگوں کو ضرور دیکھا ہوگا جنہوں نے بہت آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھے اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑے قدم رکھنے والے بنتے چلے گئے۔ دو مثالیں ہمارے سامنے ہیں، کہانی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ ایک ہے خرگوش اور اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ دونوں کی کہانیاں بڑی مشہور ہیں اور ہر زبان میں تقریباً مل ہی جاتی ہیں۔ ایک کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ جمپ کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، لیکن اس کے کاموں میں، ایکٹیویٹی میں کنسسٹنسی کی کمی کی ہوتی ہے، اس لیے وہ کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ دوسری کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ لگاتار آسانی سے، اب اس کا پیس دیکھیں، بہت آسانی سے ہلکے ہلکے قدم رکھتا ہے لیکن وہ منزل تک پہنچتا چلا جاتا ہے۔ مثالیں دی جاتی ہیں سمجھانے کے لیے۔ یہاں بھی جو لوگ لگے رہتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ آج ہم یہیں پہ رک جاتے ہیں، آیت نمبر 153۔